السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ الیکشن کے بعد نون لیگ کے ساتھ وہ حکومت نہیں بنائیں گے، لیکن میں خبر آپ کو یہ شیئر کروں کہ نون لیگ کے ساتھ حکومت پیپلز پارٹی کی بنے گی، اور یہ انڈرسٹینڈنگ آج بھی سیاسی جماعتوں میں موجود ہے۔ آج میری خواجہ آصف سے تفصیلی بات ہوئی، کوئی 12-13 منٹ، اور پھر فیصل کریم کنڈی سے بھی ہوئی 8-10 منٹ۔ تو ان میں سے خبر یہ نکلی ہے کہ جس طرح پی ڈی ایم کی حکومت 15 مہینے رہی، تمام جماعتیں اس میں قومی حکومت ٹائپ بنی اور تمام جماعتیں اس میں شامل تھیں، یہ انڈرسٹینڈنگ آج بھی موجود ہے کہ یہی سیاسی جماعتیں مل کر پھر سے حکومت بنائیں گی۔ ایک خبر یہ ہے۔ دوسرا، خواجہ آصف نے کیا کچھ کہا ہے، اور مزید بلاول صاحب کے حوالے سے بھی وہ بھی شیئر کروں گا۔ دوسرا، جو فیصل کریم کنڈی صاحب ہیں، انہوں نے نون لیگ کے حوالے سے کہا ہے کہ جی نون لیگ کو اگر بلاول بھٹو زرداری نے مناظرے کا ٹی وی پہ مناظرے کا چیلنج دیا ہے تو اس میں کون سی غلط بات کی ہے۔ مناظرہ ہوتا ہے، سیاست میں مناظرہ ہوتا ہے، ٹی وی مناظرہ ہوتا ہے، اور سیاسی لوگ کرتے بھی ہیں۔ امریکہ کی مثال دی کہ امریکہ میں سیاستدان جو الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں وہ ٹی وی پہ آ کر مناظرہ کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو چیلنج دیتے ہیں، ایک اپنی اپنی پرفارمنس کا کمپیریزن کرتے ہیں۔ تو نون لیگ کو غصہ کرنے کی بجائے میاں نواز شریف کو یہ چیلنج قبول کرنا چاہیے۔ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، کوئی قباحت والی بات نہیں ہے، کوئی عجیب نہیں ہے کہ بھائی، لیکن نون لیگ حسن اقبال نے رد عمل دیا تھا کہ ہم انڈر ٹریننگ جو سیاستدان ہیں ان کے ساتھ میرے قائد جو ہیں ہم مناظرہ نہیں کرتے، اور میرے قائد مناظرہ کرنا گوارہ نہیں کریں گے، یہ اس طرح کا حسن اقبال نے کہا تھا۔ لیکن آج خواجہ آصف کے ساتھ جو میری تفصیلی گفتگو ہوئی ہے وہ میں آپ کو شیئر کر دیتا ہوں۔ ایک تو خواجہ آصف نے یہ خبر دی کہ جی اگلی حکومت، میں نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ انڈرسٹینڈنگ ابھی بھی موجود ہے کہ اگلی حکومت ساری جماعتیں مل کر بنائیں، تو انہوں نے کہا کہ انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں بلکہ ایسا انتظام ہو سکتا ہے۔ یہ الفاظ ہیں ان کے کہ ایسا انتظام، اور کبھی امید ہے ان کو کہ ایسا ہی ہوگا۔ تو آج میں نے پھر ان سے بلاول صاحب کے حوالے سے بھی پوچھا کہ وہ جو تنقید کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں، وہ اس لیے تنقید کر رہے ہیں کیونکہ ان کے مقابلہ نون لیگ کے ساتھ ہے، اور دوسرا وہ پی ٹی آئی کی حمایت کر رہے ہیں نون لیگ پر تنقید کر کے، اور پی ٹی آئی کے ووٹرز کو کھینچنا چاہ رہے ہیں، اپنی طرف متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب نون لیگ پر تنقید کریں گے تو پی ٹی آئی کا ووٹر خوش ہوگا۔ یہ خواجہ آصف صاحب کا لاجک تھا کہ جب نون لیگ پر بلاول صاحب تنقید کریں گے تو پی ٹی آئی کا ووٹر خوش ہوگا، اور پی ٹی آئی کا ووٹر ان کی طرف متوجہ ہوگا، کیونکہ بہت سارے حلقوں میں پی ٹی آئی کے مضبوط امیدوار نہیں ہیں، یا پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں ہی نہیں، تو وہاں پہ پیپلز پارٹی کو، نون لیگ کو تو پی ٹی آئی کا ووٹر ووٹ نہیں دے گا، ہاں البتہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دے سکتا ہے۔ تو بلاول صاحب جو کچھ کر رہے ہیں شائستگی کے ساتھ کریں، تنقید کریں، اور لیکن جو الزامات لگا رہے ہیں نون لیگ کے اوپر، تو میں نون لیگ کو یہ مشورہ دوں گا، خواجہ آصف نے کہا کہ نون لیگ کا کوئی بھی بندہ کسی بھی لیول پر بلاول صاحب کے الزامات کا جواب نہ دے۔ یہ خواجہ آصف نے مشورہ دیا ہے نون لیگ کو کہ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ سیاست ہے، اور انہوں نے کہا کہ بلاول جو بیان بازی کر رہے ہیں، میں بھی بلاول کی جگہ پہ ہوتا یا کوئی اور بھی ہوتا تو وہ سیاست کرتا اور اسی طرح کا ہی کرتا۔ خواجہ آصف نے یہ کہا ہے کہ جی بلاول بھٹو زرداری کو نون لیگ کی طرف سے کسی بھی سطح پر جواب نہیں دیا گیا، اور بلاول بھٹو زرداری نون لیگ کو مسلسل نشانہ بنا رہے ہیں اور پی ٹی آئی کی حمایت کر رہے ہیں۔ ہم نے کسی بھی لیول پر نہ دیا ہے اور نہ ہمیں بلاول کو جواب دینا چاہیے الزامات کا۔ بلاول بھٹو زرداری پی ٹی آئی کے ووٹرز کو متوجہ کر رہے ہیں
بلاول بھٹو شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کے امیدوار کم ہیں یا کمزور ہیں تو پی ٹی آئی کے ووٹرز انہیں ووٹ کریں گے۔ یہ سیاست ہے جو سب کرتے ہیں۔ بلاول کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ بھی یہ سیاست یہی کرتا۔ مسلم لیگ نون کو بلاول بھٹو کو کوئی جواب نہیں دینا چاہیے۔ کل تک انہوں نے کہا کہ کیونکہ کل تک پیپلز پارٹی کے بڑے قابل احترام لوگ ہمارے ساتھ کابینہ میں موجود تھے، ہمارے اتحادی تھے، ہمارے ساتھ بیٹھے تھے، ابھی وقت بھی اتنا نہیں گزرا، کل کا دن ہے، پی ڈی ایم کے اتحاد میں حکومت میں اکٹھے تھے، کابینہ میں اکٹھے بیٹھے ہوتے تھے، اور آج ہم ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالیں تو یہ سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ تنقید کرنی چاہیے سیاست میں، الیکشن میں تنقید ہوتی ہے، کیونکہ جو مخالف ووٹر ہوتا ہے، ووٹر کے مخالف امیدوار کی جب ان پر تنقید کی جاتی ہے تو وہ ووٹر جو ہے وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ اس لیے تنقید تو کریں لیکن شائستگی میں رہ کر۔ بلاول بھٹو نے نون لیگ سے جلسے اچھا یہ تسلیم کیا خواجہ آصف نے کہ ہم نے نون لیگ نے کوتاہی برتی ہے، جس طرح میں 2-3 ولاگ میں ڈسکس کر چکا ہوں کہ نون لیگ کی الیکشن کمپین اس طرح نہیں چل رہی جس طرح بلاول چلا رہے ہیں۔ نون لیگ کا مورال بھی مجھے ڈاؤن نظر آ رہا ہے۔ نون لیگ کے یہ پتہ نہیں وجہ کیا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو خواجہ آصف نے یہ کہا کہ یہ بالکل میں مانتا ہوں، اعتراف کیا ہے اس بات کا کہ ہماری کمپین جو ہے بلاول بھٹو کی طرح یا پیپلز پارٹی کی طرح نہیں ہوئی، ہمارے اتنے جلسے بھی نہیں ہوئے، بلاول نے جلسے بھی زیادہ کیے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ جی یہ جو 8-10 دن باقی رہ گئے ہیں الیکشن میں تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ اتنے جلسے کریں، اور 60 کے قریب جلسے کرنے تھے۔ میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی اتنے ہو جائیں گے ہمارے جلسے، یہ 8-10 دن میں ہم دھڑا دھڑ جلسے کریں گے، اور جو غیر حاضری ہے ہماری الیکشن کمپین میں، جو کمی ہے اس کو ہم کوشش کر کے پورا کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی کل تک پیپلز پارٹی کے قابل احترام لوگ کابینہ میں ہمارے ساتھ رہے ہیں، بلاول بھٹو نے نون لیگ سے جلسے زیادہ کیے ہیں، لیکن ہم آئندہ 10-15 دنوں میں جلسوں کی غیر حاضری کو کمپنسیٹ کر لیں گے۔ اور یہ بھی تسلیم کرتا ہوں کہ صوبائی اور قومی لیول پر نون لیگ کی انتخابی مہم کم رہی ہے، لیکن جو حلقے ہیں، حلقوں کی لیول پر ہماری کمپین بھرپور چلی ہے، اور نون لیگ نے قومی اسمبلی کے 51 جو حلقے قومی اسمبلی کے جو چھوڑے ہیں جن پہ امیدوار کھڑے نہیں کیے، ان کے حوالے سے سوال کیا تو خواجہ آصف نے کہا کہ جی یہ ہم نے باقی جماعتوں، دوسری جماعتوں کے لیے چھوڑ دیے ہیں، ان کی انڈر اسٹیڈنگ کے ساتھ، یعنی جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ جس طرح جس کو کہتے ہیں نا، ارینجمنٹس، تو یہ ہم نے 51 حلقے اسی لیے خالی چھوڑ دیے، امیدوار ہی کھڑا نہیں کیا، کیونکہ ان جماعتوں نے بھی جن کو ہم نے یہ حلقے دیے ہیں یعنی ان کے لیے خالی چھوڑے ہیں، تو ان جماعتوں نے بھی ہمیں مختلف جگہوں پہ کمپنسیٹ کیا ہے، اسی لیے یہ بھی امپارٹنٹ خبر ہے۔ اچھا، دوسری جماعتوں نے نون لیگ کے بہت حلقوں پر نون لیگ کے سامنے امیدوار کھڑے نہیں کیے۔ یہ تصر اچھا یہ کہتے ہیں کہ یہ تصر بھی غلط ہے کہ ہم کوئی بلا مقابلہ ہیں یا ہمارے لیے میدان صاف ہے اور پی ٹی آئی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے حلقے میں پی ٹی آئی کا بڑا مضبوط امیدوار ہے، کمپین بھی چلا رہا ہے، بہت سے ایسے حلقے ہیں جہاں پہ امیدوار جو ہیں ہمارے مقابلے میں مضبوط امیدوار کھڑے ہیں، تو بلا مقابلہ ہم نہیں ہیں، یک طرفہ الیکشن نہیں ہے، یہ پراپر مقابلے کا الیکشن ہے۔ اچھا، نون لیگ اور کانفیڈنس نہیں ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کمپین جو نہیں چلا رہے تو اور کانفیڈنس تو نہیں ہے کہ بھئی ہم تو اقتدار میں آئیں گے ہی؟ تو خواجہ آصف نے کہا کہ جی نہیں، نون لیگ اور کانفیڈنس ہے، اور جو میٹنگز میاں صاحب کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ معیشت پہ، پاور پہ، انرجی پہ، ساری چیزیں ہم ابھی سے ورک کر رہے ہیں، لیکن سرکاری جو افسران ہیں ان سے بریفنگز نہیں لے رہے، ان کے ساتھ میٹنگز نہیں کر رہے۔ ہم پرائیویٹ جو شعبہ ہے اس سے جو ایکسپرٹ ہیں مختلف، ان کو میاں صاحب بلا رہے ہیں، پارٹی کے لوگوں کو بلا رہے ہیں، سینئرز کو بلا رہے ہیں، ان سے بریفنگز لے رہے ہیں تاکہ ہم اقتدار میں آئیں تو پوری تیاری کے ساتھ آئیں۔ تو اچھا، انہوں نے کہا کہ جی
آزاد امیدواروں کے حوالے سے میں نے پوچھا کہ کیا یہ تصور ٹھیک ہے کہ آزاد امیدوار الیکشن جیت کر آئیں گے تو کچھ نون لیگ لے گی، کچھ کو پیپلز پارٹی لے گی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ وقت پہ جب الیکشن ہو جائے گا اس وقت جو ضرورت ہوگی جس کو وہ ادھر چلا جائے گا، خود آزاد بھی جا سکتے ہیں اور کوئی ہمارے پاس بھی آ سکتا ہے، کوئی پی پی میں بھی جا سکتا ہے، لیکن یہ الیکشن کے بعد اس پہ پتہ چلے گا۔ نواز شریف معیشت، اچھا الیکشن کے بعد سیاسی جماعتیں مشترکہ حکومت بنا سکتی ہیں، اور پیپلز پارٹی نے الزام جو لگایا ہے کہ پنجاب میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، اور ولیج کونسلز میں نون لیگ کے کارکنان کو بھرتی کیا گیا ہے اور ان کو اختیارات دیے گئے ہیں نوکریاں دینے کے اور ٹھیکے دینے کے، تو خواجہ آصف نے کہا کہ یہ الزام پیپلز پارٹی کا بالکل غلط ہے اور الزام لگانے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔